قرآن مجید کا سورہ نمبر 33، سورہ احزاب۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا ہی سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا واقف کار حکیم ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو وحی کی جاتی ہے بس اسی کی پیروی کرو۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو خدا اس سے یقینی اچھی طرح آگاہ ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ خدا نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے کہ ایک ہی وقت دو ارادے کر سکے، اور نہ اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دی ہیں، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنا دیے۔ یہ تو فقط تمہاری منہ بولی بات اور زبانی جمع خرچ ہے، اور چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی، خدا تو سچی کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی خدا کے نزدیک بہت ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر تم لوگ ان کے اصلی باپوں کو نہ جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، انہیں بھائی دوست کہہ کر پکارا کرو، اور ہاں اس میں بھول چوک جاؤ تو البتہ اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، مگر جب تم دل سے جان بوجھ کر کرو تو ضرور گناہ ہے، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گویا امت کے مہربان باپ ہیں، اور ان کی بیویاں گویا ان کی مائیں ہیں۔ اور مومنین و مہاجرین میں سے جو لوگ باہم قرابت دار ہیں کتاب خدا کی روح سے غیروں کی نسبت ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو دوسری بات ہے۔ یہ تو کتاب خدا میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اور پیغمبروں سے اور خاص تم سے اور نوح اور ابراہیم و موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے عہد و پیمان لیا، اور ان لوگوں سے ہم نے سخت عہد لیا تھا تاکہ قیامت کے دن سچوں پیغمبروں سے ان کی سچائی تبلیغ رسالت کا حال دریافت کرے۔ اور کافروں کے واسطے تو اس نے دردناک عذاب تیار ہی کر رکھا ہے۔ اے ایماندارو، خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں۔ جنگ خندق میں جب تم پر کافروں کا لشکر امنڈ کے آ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کو ان پر آندھی بھیجی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے تھے خدا اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی پل پڑے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیال کرنے لگے تھے، یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا تھا اور خوب اچھی طرح جھجھوڑے گئے تھے۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکے کی ٹٹی تھی، اور جب ان میں کا ایک گروہ کہنے لگا تھا کہ اے مدینے والو، اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خالی غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو اسی بہانے سے بس بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی لشکر ان لوگوں پر مدینے کے اطراف سے آ پڑے اور ان سے فساد خانہ جنگی کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ لوگ اس کے لیے فوراً آ موجود ہوں، اور اس وقت اپنے گھروں میں بھی بہت کم توقف کریں گے، مگر یہ تو جہاد ہے۔
حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے خدا سے عہد کیا تھا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور خدا کے عہد کی پوچھ گچھ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگے بھی تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز کچھ بھی مفید نہ ہوگا، اور اگر تم بھاگ کر بچ بھی گئے تو بس یہی نہ کہ دنیا میں چند روز اور چین کر لو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھے تو تمہیں اس کے عذاب سے کون ایسا ہے جو بچائے، یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا نہ تو کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ مددگار۔ تم میں سے جو لوگ دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں، خدا ان کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے بھی آؤ، اور خود بھی فقط چھدا چھڑانے کو لڑائی کے کھیت میں بس ایک ذرا سا آ کر تم سے اپنی جان چرائی اور چل دیے۔ اور جب ان پر کوئی خوف کا موقع آ پڑا تو تم دیکھتے ہو کہ یاس سے تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی بے ہوشی چھا جائے۔ پھر جب خوف کا موقع جاتا رہا اور ایمانداروں کی فتح ہوئی تو مال غنیمت پر گرتے پڑتے فوراً تم پر اپنی تیز زبانوں سے تانا زنی کرنے لگے۔ یہ لوگ شروع سے ایمان ہی نہیں لائے، فقط زبانی جمع خرچ تھی، تو خدا نے بھی ان کا کیا کرایا سب اکارت کر دیا، اور یہ تو خدا کے واسطے ایک نہایت آسان بات تھی۔ مدینے کا محاصرہ کرنے والے چل بھی دیے، مگر یہ لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر کہیں کفار کا لشکر پھر آ پہنچے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ جنگلوں میں گواروں میں جا بستے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر ان کو تم لوگوں میں رہنا پڑتا تو فقط چھدا چھڑانے کو ذرا ظہور کہیں لڑتے۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا خندق میں بیٹھنا ایک اچھا نمونہ تھا، مگر ہاں یہ اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کی یاد بکثرت کرتا ہو۔ اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جمگھٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اس کی پرواہ کیا ہے؟ اور خدا نے اور اس کے رسول نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، غرض ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ یہ امتحان اس لیے تھا تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ان کی سچائی کی جزائے خیر دے، اور اگر چاہے تو منافقین کی سزا کرے، یا اگر وہ لوگ توبہ کریں تو خدا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خدا نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے پھیر دیا، اور وہ لوگ اپنی جھنجھلاہٹ میں پھر گئے اور انہیں کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، اور خدا نے اپنی مہربانی سے مومنین کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اور خدا تو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کفار کی مدد کی تھی، خدا ان کو ان کے قلعوں سے بے دخل کر کے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا روب بٹھا دیا کہ تم ان کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے لگے اور کچھ لوگوں کو قیدی اور غلام بنانے لگے، اور تم ہی لوگوں کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور اس زمین خیبر کا خدا نے مالک بنا دیا جس میں تم نے قدم تک نہیں رکھا تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم فقط دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زینت کی خواہاں ہو تو ادھر آؤ، میں تم لوگوں کو کچھ ساز و سامان دے دوں اور عنوان شائستہ سے رخصت کر دوں، اور اگر تم لوگ خدا اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو اچھی طرح خیال رکھو کہ تم لوگوں میں نیکوکار عورتوں کے لیے خدا نے یقیناً بڑا بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریحی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوئی تو یاد رہے کہ اس کا عذاب بھی دگنا بڑھا دیا جائے گا، اور خدا کے واسطے نہایت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو بیوی خدا اور اس کے رسول کی تابعداری اور اچھے اچھے کام کرے گی، اس کو ہم اس کا ثواب بھی دوہرا عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور معمولی عورتوں کی سی تو ہو نہیں، بس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم نرم لگی لپٹی بات نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے، اور صاف صاف عنوان شائستہ سے بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو، اور اگلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، اور پابندی سے نماز پڑھا کرو، اور برابر زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ اور اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور عقل و حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا بڑا باریک بھی واقف کار ہے۔ دل لگا کے سنو، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، بے شک ان سب کے واسطے خدا نے مغفرت اور بڑا بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو، اور یاد رہے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تم اس شخص زید سے کہہ رہے تھے جس پر خدا نے احسان الگ کیا تھا، اور تم نے اس پر الگ احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور خدا سے ڈر، اور خود تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جس کو آخرکار خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو۔ غرض جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا طلاق دے دی تو ہم نے حکم دے کر اس عورت زینب کا نکاح تم سے کر دیا، تاکہ عام مومنین کو اپنے لے پالک لڑکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جب وہ اپنا مطلب ان عورتوں سے پورا کر چکے طلاق دے دیں، کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ اور خدا کا حکم تو کیا کرایا ہوا قطعی ہوتا ہے۔ جو حکم خدا نے پیغمبر پر فرض کر دیا اس کے کرنے میں اس پر کوئی مذائقہ نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی دستور جاری رہا ہے کہ نکاح میں تنگی نہ کی، اور خدا کا حکم تو ٹھیک اندازے سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے پیغاموں کو لوگوں تک چوں کا توں پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو
اور حساب لینے کے واسطے تو خدا کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہیں، پھر زید کی بیوی کیوں حرام ہونے لگی؟ بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی ختم کرنے والے ہیں، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اے ایماندارو، بکثرت خدا کی یاد کیا کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ وہ وہی تو ہے جو خود تم پر درود رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور خدا تو ایمانداروں پر بڑا مہربان ہے۔ جس دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس دن ان کی مدارات اس کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی ہوگی، اور خدا نے تو ان کے واسطے بہت اچھا بدلہ بہشت تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کا گواہ اور نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور خدا کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور ایمان و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور تم مومنین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور بخشش ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہیں کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی ایذا رسانی کا خیال چھوڑ دو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور کارسازی میں خدا کافی ہے۔ اے ایماندارو، جب تم مومنہ عورتوں سے بغیر مہر مقرر کیے نکاح کرو، اس کے بعد انہیں اپنے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو پھر تم کو ان پر کوئی حق نہیں کہ ان سے عدہ پورا کراؤ۔ ان کو تو کچھ کپڑے روپے وغیرہ دے کر عنوان شائستہ سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے واسطے تمہاری ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کو تم مہر دے چکے ہو، اور تمہاری ان لونڈیوں کو بھی جو خدا نے تم کو بغیر لڑے بھیڑے مال غنیمت میں عطا کی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں حلال کر دیں، اور ہر ایماندار عورت بھی حلال کر دی اگر وہ اپنے کو بغیر مہر نبی کو دے دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں۔ مگر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم صرف تمہارے واسطے خاص ہے اور مومنین کے لیے نہیں، اور ہم نے جو کچھ مہر یا قیمت عام مومنین پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں مقرر کر دیا ہے ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہاری رعایت اس لیے ہے تاکہ تم کو بیویوں کی طرف سے کوئی دقت نہ ہو، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان میں سے جس کو جب چاہو الگ کر دو، اور جس کو جب تک چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن عورتوں کو تم نے الگ کر دیا تھا اگر پھر تم ان کے خواہاں ہو تو بھی تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو تم کو دیا گیا ہے ضرور اس قابل ہے کہ تمہاری بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں، اور جو کچھ تم انہیں دے دو سب کی سب اس پر راضی رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار بردبار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان 9 کے بعد اور عورتیں تمہارے واسطے حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بدلے ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، اگرچہ تم کو ان کا حسن کیسا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو، مگر تمہاری لونڈیاں اس کے بعد بھی جائز ہیں، اور خدا تو ہر چیز کا نگراں ہے۔ اے ایماندارو، تم لوگ پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر جب تم کو کھانے کے واسطے اندر آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے پکنے کا انتظار نبی کے گھر بیٹھ کر نہ کرو مگر جب تم کو بلایا جائے، تو ٹھیک وقت پر جاؤ، پھر جب کھا چکو تو فوراً اپنی اپنی جگہ چلے جایا کرو، اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو،
کیونکہ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور خدا تو ٹھیک ٹھیک کہنے سے جھیپتا نہیں۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے واسطے بہت صفائی کی بات ہے۔ اور تمہارے واسطے یہ جائز نہیں کہ رسول خدا کو کسی طرح اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ تم چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا تو بہرحال ہر چیز سے یقینی خوب آگاہ ہے۔ عورتوں پر نہ اپنے باپ داداؤں کے سامنے ہونے میں کچھ گناہ ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کچھ گناہ ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم لوگ خدا سے ڈرتی رہو، اس میں شک ہی نہیں کہ خدا تمہارے اعمال میں ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایماندارو تم بھی درود بھیجتے رہو اور برابر سلام کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ خدا کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایماندار مرد اور ایماندار عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے تہمت دے کر اذیت دیتے ہیں تو وہ ایک بہتان اور صریحی گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنے چہروں اور گردنوں پر اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکایا کرو، یہ ان کی شرافت کی پہچان کے واسطے بہت مناسب ہے، تو انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم ہی کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روزوں کے سوا ٹھہرنے ہی نہ پائیں گے۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت جاری رہی، اور تم خدا کی عادت میں ہرگز تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو بس خدا کو ہے، اور تم کیا جانو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ خدا نے تو کافروں پر یقیناً لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے، اور نہ کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ جہنم کی طرف پھیر دیے جائیں گے تو اس دن افسوسناک لہجے میں کہیں گے، اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ پروردگارا، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پروردگارا، ہم پر تو عذاب ہی ہے، مگر ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، خبردار، کہیں تم لوگ بھی ان کے سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو خدا نے ان کی تہمتوں سے موسیٰ کو بری کر دیا، اور موسیٰ خدا کے نزدیک ایک رودار پیغمبر تھے۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہا کرو، تو خدا تمہاری کارگزاریوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو اپنی مراد کو خوب اچھی طرح پہنچ گیا۔
بے شک ہم نے روز ازل اپنی امانت، اطاعت، عبادت کو سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے بار کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اسے بے تامل اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کیے کی سزا دے گا، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی تقصیر امانت کی توبہ قبول فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔